اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب کائنات کے لیے اور درود پاک حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ ایک دن مدینے میں ایک عورت کو کچھ سپاہی پکڑ کر لے جا رہے تھے اور وہ رو رہی تھی اور کانپ رہی تھی، اور کبھی گر جاتی اور کبھی وہ اس کو کھینچ کر اٹھا کر آگے کی طرف بڑھتے۔ تمام بازار والے یہ ماجرا دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر بھی اس طرف سے ہوا۔ آپ علیہ السلام نے ان کو روکا اور پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کیوں اس طرح اس عورت کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ یا علی علیہ السلام، اس عورت پر سیدنا فاروق اعظم نے حد جاری کی ہے اور اس کو سنسار کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ زنا کی مرتکب ہوئی ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اسے واپس لے چلو عمر کے پاس اور اسے کہنا کہ میں تھوڑی دیر تک پہنچ رہا ہوں، یہ فیصلہ میں دوبارہ کروں گا۔ وہ محافظ اسے واپس لے گئے اور جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو اسے سنسار کرنے کا حکم دیا ہے اور آپ اس کو لے کر پھر واپس آ گئے ہیں، کیوں؟ محافظوں نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، دراصل راستے میں ہمیں علی علیہ السلام مل گئے تھے اور انہوں نے ہمیں واپس بھیج دیا ہے کہ آپ اس کو لے کر فاروق اعظم کے پاس چلیں اور میں آ کر یہ فیصلہ دوبارہ کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو خاموش ہو گئے اور بولے کہ یقیناً سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وہ جانتے ہوں گے جو کہ میں نہیں جانتا، اور یقیناً کوئی نہ کوئی راز ہوگا، تو اس لیے ان کا انتظار کیا جائے۔ کچھ دیر بعد امام علی علیہ السلام بھی وہاں پر پہنچے اور پہنچ کر مقدمے کی کارروائی دوبارہ شروع کروائی۔ مقدمے کی کارروائی ہونے کے بعد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ آپ نے حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث پاک نہیں سنی کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن پر سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بولے کہ اے علی، مجھے یاد نہیں ہے، آپ مجھے بتا دیں۔ تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ایسے اشخاص ہیں جن سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو کہ سو رہا ہو، جو سونے والا شخص ہے اس پر کوئی حد جاری نہیں ہوتی جب تک کہ وہ بیدار نہیں ہو جاتا اور حالت بیداری میں کسی بھی عیب کا، کسی بھی برائی کا مرتکب نہیں ہوتا۔ دوسرا وہ نابالغ ہے جو کہ ابھی تک بالغ نہیں ہوا، اس پر بھی حد جاری نہیں ہوتی
جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے اور بالغ ہونے کے بعد وہ کسی برائی کا مرتکب ہو جائے۔ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرا وہ شخص یا وہ عورت ہے جو کہ مجنون ہو، جنونی ہو، اور جسے پاگل پن کہتے ہیں، اس بیماری میں مبتلا ہو۔ تو امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بولے کہ اے علی، یہ تو مجھے سمجھ آ گئی، مگر اس عورت کا کیا معاملہ ہے؟ جبکہ گواہ بھی موجود ہیں اور یہ زنا کی بھی مرتکب ہوئی ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، تو نہیں جانتا، کیا اس بات سے بے خبر ہے کہ اس عورت کو پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، اور جب پاگل پن کے اس کو دورے پڑتے ہیں تو اس وقت یہ بھی مجنون میں آتی ہے، جنونیت کی حالت میں آتی ہے، اور اس پر حد جاری نہیں ہو سکتی۔ تو امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ باتیں سن کر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فیصلہ سن کر حکم دیا کہ اس عورت کو آزاد کر دیا جائے، اور وہ افراد جو کہ اس سے زنا کے مرتکب ہوئے تھے اور ان پر ان کے اعمال کے مطابق حد جاری کر دی۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے اور ایک دوسرے کی بات کو مانتے تھے۔ تو اگر ہم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ دیکھیں یا خلافت راشدہ کا دور دیکھیں تو کوئی لمحہ ایسا نہیں ملتا جہاں پر خلفائے راشدین نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ترجیح نہ دی ہو، بلکہ اپنے کیے ہوئے فیصلوں پر جب علی علیہ السلام کا فیصلہ آتا تو فوراً اس کو بدل دیتے تھے اور اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔